ایک اور ڈیڈ لائن گزر گئی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہ ہوا۔ پنجاب کے انتخابات کے لیے 21 ارب روپے جاری نہ ہوئے۔ عدالت نے اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کو آج عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن بھی 21 ارب روپے کے فنڈز کی وصولی کی رپورٹ عدالت میں جمع کرائے گا۔ The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it and consequently the demand is rejected. پنجاب میں الیکشن کے لیے فنڈز دینے سے انکار، حکومت نے پھر پارلیمنٹ کا کندھا آگے کر دیا۔ قومی اسمبلی سے 21 ارب روپے فراہم کرنے کی تحریک کثرت رائے سے مسترد۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ضمنی ڈیمانڈ 64A ایوان میں پیش کی۔ حکومتی ارکان کی مخالفت، تحریک انصاف کی جانب سے حمایت۔ وفاقی کابینہ نے فنڈز کی سمری منظور کرتے ہوئے اختیار پارلیمنٹ کو دیا تھا۔ آئین کے آرٹیکل 82 کلوز 2 کے انڈر اور آرٹیکل 84 کے انڈر یہ جو اضافی اخراجات ہیں ان کو دینے، سینکشن کرنے یا نہ کرنے کا کیونکہ کلی اختیار اس ایوان کے پاس ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے بھی یہاں ہوتا ہے اور آئین پاکستان میں بھی لکھا ہے۔ یہ اختیار صرف اور صرف اس معزز ایوان کا ہے، کسی اور ادارے کا یا کسی اور اتھارٹی کا نہیں ہے۔ اعظم نذیر تارڑ ایک بار پھر عدالتی فیصلے پر بول پڑے۔ کہا معاشی مشکلات کے باوجود ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے الیکشن کرانے کا فیصلہ دیا گیا۔ کسی کی اناق کی تسکین کے لیے الگ الگ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اداروں کو ایک دوسرے کے دائرہ کار میں نہیں جھانکنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک سے کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے رقم نکالنے کا حکم دیا تھا۔ وفاقی کابینہ اور قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے صورتحال پر غور کیا۔ معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیا کیونکہ یہ اختیار ایوان کا ہے۔ رقم ہے یہ آج اگر ٹرانسفر نہیں ہوتی تو یہ سپریم کورٹ کی توہین ہوگی، جس میں پہلے انشاءاللہ ایکٹنگ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں وہ اپنے گھر پہ جائیں گے اور انہیں 6 مہینے کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے، اور دوسری صورت میں پھر جو سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ لندن پلان کا حصہ ہے، اور لندن پلان یہ ہے جو نواز شریف نے اور مریم نواز نے بنایا ہے کہ شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کروانا ہے۔ تحریک انصاف کا وزیر اعظم اور کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا مطالبہ۔ فواد چودھری نے ٹویٹ کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اسٹیٹ بینک کا اب تک فنڈز جاری نہ کرنا حکم عدولی کے زمرے میں آتا ہے۔ مفاہمتی کوشش پر بھی بیان داغ دیا۔ بولے نیشنل الیکشن پر بات کرنی ہے تو کریں، لیکن صوبائی انتخابات ہو کر رہیں گے۔ شہباز شریف کی قربانی ہونے جا رہی ہے، نا اہل کروانا نواز شریف اور مریم نواز کا پلان ہے۔ میں اس پر یکسو ہوں کہ ہمارے مسائل کا حل حبیب بھائی نہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ سیاسی مسائل کا حل سیاستدان ہی حل نکال سکتے ہیں۔ اب بھی اگر سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ بالآخر یہ لوگ پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں گے، رات کے اندھیروں میں ان کے ساتھ فیصلے کریں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف جانے کی بجائے آپس میں بیٹھ جائیں اور ایک ایسے الیکشن پر اتفاق کر لے جو سب کو قابل قبول ہو۔ انتخابات کے لیے ایک تاریخ کا حصول سراج الحق کا بڑا مشن۔ سنو حبیب اکرم کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، سیاسی مسائل عدلیہ ہی حل کر سکتی ہے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ۔ ہمیں مل کر الیکشن کے لیے ایک تاریخ کا تعین کرنا ہے۔ ہماری کوشش ہے سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے پیدا کریں۔ اس وقت پورا بوجھ چیف جسٹس پر ہے، بہتر ہے چیف جسٹس فل کورٹ تشکیل دیں۔ اتحادیوں نے بھی مذاکرات کے لیے سر جوڑ لیے۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی نون لیگی رہنماؤں سے بیٹھک، پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات پر مشاورت۔ میڈیا سے گفتگو میں یسر رضا گیلانی نے کہا، سیاسی جماعتیں مذاکرات سے نہیں بھاگتی، اس وقت حالات بہت گھمبیر ہیں۔ رانا ثناءاللہ بولے کہ نفرت پر مبنی سیاست نے ملک کو بحران میں ڈال دیا، مذاکرات ہی واحد راستہ ہے جو بحران سے نکال سکتا ہے۔ 2017 میں جو بنیاد بنا کر ہمیں ڈاکو، چور، لٹیرا، غدار کہا گیا تھا، وہ قوم سے معافی مانگ کے صبح الیکشن کرواؤ۔
وہ ادارے جنہوں نے بے گناہ ہوتے ہوئے اس کو گناہگار کیا، ہم وہیں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہاں از خود نوٹس لیا جانا چاہیے، وہیں سے فل کورٹ بننا چاہیے۔ جاوید لطیف نے اپوزیشن سے مذاکرات پر اپنا فیصلہ سنا دیا۔ پریس کانفرنس میں بولے، کچے کے ڈاکوؤں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، عمران خان سے نہیں۔ تحریک انصاف کے جس گروپ کو عمران خان لیڈ کریں گے اس سے بات چیت نہیں ہوگی۔ نواز شریف کو سازش کے تحت مائنس کیا گیا، اب کیوں الیکشن سے باہر رکھا جا رہا ہے؟ پی ڈی ایم حکومت اور نون لیگ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں۔ شاہ محمود قریشی کا بات چیت کی کوششوں پر رد عمل۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، فضل الرحمان مذاکرات کو غیر ضروری قرار دے رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کی گفتگو بھی قوم کے سامنے ہے۔ نون لیگ مذاکرات کے معاملے پر تقسیم ہے۔ رضا ربانی نے اپنی ہی حکومت کو آئین شکن قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں سابق چیئرمین سینٹ بولے، اتحادی حکومت کی جانب سے آئین کی خلاف ورزی کی مذمت کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی دستور کے دفاع کی بات کر رہی ہے، دونوں کے درمیان آئین مذاق بن گیا ہے۔ عمران خان کو ایک اور پولیس آپریشن کا خدشہ، عرضی لے کر لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ 121 مقدمات پر کارروائی روکنے کی درخواست پر سماعت۔ چیئرمین تحریک انصاف عدالت میں پیش ہوئے، موقف اختیار کیا، پہلے بھی حملہ ہوا اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ انہوں نے عید کی چھٹیوں میں آپریشن کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ آخری بار آپ نے آپریشن روکا تھا لیکن پولیس نے گھر میں توڑ پھوڑ کی۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا انتخاب پھر لٹک گیا۔ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ تحریک انصاف کے لیے نمبر گیم پوری کرنا مشکل، منحرف ارکان کو بھی نہ بنایا جا سکا۔ متحدہ اپوزیشن میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا الگ الگ امیدوار لانے کا اعلان۔ نواز شریف کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد، مبارک شب عبادت میں گزار رہے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سمیت دیگر ارکان بھی قیام اللیل کے لیے عبادات میں مصروف۔ سابق وزیر اعظم نے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے۔ توبہ اور دعاؤں کی قبولیت کے بابرکت لمحات، گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے نجات کی رات، شب قدر کی تلاش میں خصوصی عبادات کا اہتمام۔ 27ویں شب میں ختم قرآن، ذکر و اذکار کی محافل کا بھی انعقاد۔